اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے کہا لکا، تم سے اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے جب ہم نے فرمایا ان ربک، بے شک تمہارے رب نے احاطہ بالناس، گھیر لیا ہے، احاطہ گھیر لیا ہے، بالناس لوگوں کو، واللہ من ورائہم محیط، سورۃ البروج، اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو دین کی تبلیغ کریں، آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا معنی اور مفہوم اختصار کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے نا، اور اللہ کا وجود کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ ہم بحث میں نہیں جاتے، ان کے نظریات عقائد مختلف ہیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے گھیرا ہوا ہے، تو ہم وجود مطلق کے اللہ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا وجود کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اس کی حدود و قیود ہمیں نہیں پتا، اس کی سمت و جہت ہمیں نہیں پتا، اس کا زمان و مکان ہمیں نہیں پتا، اس کی کرسی ہے کیسے ہے نہیں پتا، اللہ کے ہاتھ ہے کیسے ہے نہیں پتا۔ کما یلیق بجلالہ، ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہماری طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ان کے گھیرے ہوئے ہیں، لہذا آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ ایک بات، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا التی، وہ منظر، ارینا کا، جو دکھایا ہم نے آپ کو، یعنی معراج، معراج کا سفر۔ ٹھیک ہے جی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، رات کے کچھ حصے میں، اللہ کیا بنایا جی؟ اللہ فتنۃ للناس، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، للناس لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر بتایا تو وہ لوگ باتیں کرنا شروع کر دی جی، مکے سے بیت المقدس جانے کا 15 دن کا راستہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی، اور مشاہدات بھی مجھے اللہ نے کرا دیے، یہ دکھا دیا، یہ بھی دکھا دیا۔ الا فتنۃ للناس، یہ بات وہ لے کر کفار مکہ، مشرکین مکہ، او جی، اسی لیے تو ہم تو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اس پر کوئی جنون کا اثر ہے، کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے پاس گئے، حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے، سنائے کہ اب آپ کا رسول کہہ رہا ہے، آپ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، جی کیا کہہ رہا ہے؟ راتوں رات میں ہو کے آ گیا، آسمانوں کی سیر، بیت المقدس، یہ مشاہدات دکھائے گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اس سے آگے ہوں، میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ ہے، آپ پیغمبر اور رسول ہیں، تو اس میں کوئی تعامل والی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسلمانوں کے پاس گئے تھے، آزمائش بن گئی، الا فتنۃ للناس۔ چاہیے کیا تھا؟ مانتے، ماننے کی بجائے لوگوں کے یہاں جا رہے ہیں جی، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں جی،
ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان ربک احاط بالناس، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم مانتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم مانتے ہیں. تیسری چیز والشجرۃ الملعونۃ، اور تھوہر کا درخت، یہ بھی فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا. الملعونۃ، جس پر لعنت کی گئی ہے، فی القرآن، قرآن میں. قرآن میں اس کا ذکر ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام اللثیم. ٹھیک ہے جی. اذالک خیر نزلا، سورۃ صافات آیت نمبر 64. اب تھوہر کا جو درخت ہے یہ کن کی غذا ہوگی؟ جہنمیوں کی. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگار لوگوں کا یہ کھانا ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ درخت جہنم میں اگے گا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، 23 پارہ سورۃ الصافات آیت نمبر غالباً 64 یا اس سے آس پاس ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کی جڑ جہنم کی تہہ میں ہوگی. اب جب ان کو کفار مکہ یا مشرکین مکہ کو بتایا گیا بھی تمہاری خوراک یہ تھوہر کا درخت ہوگا جہنم میں، آگ میں اگے گا، انہوں نے کہا جی یہ ان کی باتیں سنو، آگ میں بھی درخت اگتے ہیں؟ آگ میں بھی درخت اگتے ہیں؟ عقل نہیں مانتی. اس عالم کے قوانین، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس عالم دنیا کے قوانین مختلف ہیں، عالم برزخ کے قوانین مختلف ہیں، عالم آخرت کے قوانین مختلف ہیں. دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے وہ زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے؟ مر جاتا ہے نا. جہنم کی آگ میں جائے گا نہ وہ مرے گا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وہ آگ اس سے تیز ہوگی ہلکی ہوگی؟ لیکن مرے گا کیوں نہیں؟ آگ کا کام تو ہے جلانا. دنیا میں آگ میں اگر بندہ جل جائے تو اس کی جلد نہیں صحیح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان جہنمی کی چمڑی سڑ جائے گی ہم ایک اور نئی چڑھا دیں گے. دنیا میں داڑھ ہماری کتنی ہے؟ کتنا وزن ہے؟ جہنمی کی داڑھ کتنی بڑی ہوگی؟ تو یہ دنیا، یہاں کے قوانین اور ہیں، آخرت کے قوانین اور ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر کریم ہے، وہ آگ سے بھی درخت کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مٹی میں ایسی کون سی چیز لگی ہوئی ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو یہ چیز ان کے لیے بھی آزمائش بن گئی. دیکھو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں ابو جہل نے جب سنا نا، اس نے کیا کیا؟ پنیر اور کھجوریں منگوائی، ملا کے کھانا شروع کر دی. کہنے لگا ہماری خوراک تو یہ ہے، ہم یہ تھوڑی کھائیں گے. تکبر. تو ان کے لیے آزمائش کیا بنا؟ جی آگ میں درخت ہوتا ہے. اصل کیا کرنا چاہیے تھا؟ ماننا چاہیے تھا. جب رسول ہی نہیں مانتے تھے تو پھر کہاں آپ کی بات مانتے؟ جس انہوں نے رسول مانا تو انہوں نے منو ان تسلیم کیا. صحابہ کو کہا گیا ٹھیک ہے جی سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا. عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول نے بلایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور 2 صحابہ اور بھی چلے جاؤ وادی خا. آپ ابھی جاؤ گے وادی خا، وہاں پہنچو گے، ایک عورت اونٹنی پر سوار ہوگی، مکے کو جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، رکا ہے، لیٹر ہے، وہ لے کے آنا ہے. اب اس واقعے میں دیکھیں سیدنا علی چلے گئے، وہاں پہنچے، واقعی دیکھا ایک عورت اونٹنی پر سوار ہے، مکے کی طرف رواں دواں ہے. آگے بڑھتے ہیں، روک دیتے ہیں. کیوں روکا؟ تمہارے پاس ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے، وہ ہمیں چاہیے. اس نے کہا میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ظاہری تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بندہ تلاشی کر لیتا ہے. تلاشی کی گئی، حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو خط رکا نہیں ملا. کیا واپس آ گئے؟
جب تلاشی کرنے کے بعد رکا خط لیٹر نہیں ملا نا، سیدنا علی فرماتے ہیں عورت یہ تو ظاہری تقاضا تھا، ظاہری تقاضا تھا، بندہ یہی کچھ کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے پاس خط ہے، اگر تیرے کپڑے اتارنے پڑے ہم اتاریں گے، خط لے کر جائیں گے۔ جب اس عورت نے یہ عزم دیکھا نا، اپنی بالوں کی چوٹیاں میں سے وہ لیٹر نکال کے دے دیا۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے کہا خط ہے، ظاہری تقاضا خط نظر نہیں آیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہے، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے۔ یہ خط کس نے لکھا تھا؟ حاتب بن ابی بلتہ نے لکھا تھا کہ مکے والو تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا میرے رشتہ دار وہاں پس رہے تھے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے فتح دینی ہے۔ تو میں نے کہا جب ہم بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے ظلم و ستم میں کچھ کمی آ جائے۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں اس کی گھر، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بدر میں آئے تھے، اللہ نے فرمایا تھا اے مالو ما شئتم قد غفرت لکم، بدریو آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لہذا ہم اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم نے رسول مان لیا، بات عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا۔ یہ لمبا واقعہ، کئی ایک مسائل ہیں یہاں پر۔ بہرحال تو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، شجرہ ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں، یہ بھی ان کے لیے کیا بن گیا؟ ابتلا اور آزمائش بن گیا۔ ونخوفہم، ہم ڈراتے ہیں انہیں، ہم ڈراتے ہیں انہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، پس نہیں بڑھاتا یہ انہیں، کن کو؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ کو، مگر سرکشی بڑی میں۔ یعنی اصل تو یہ تھا کہ یہ باتیں سن کر وہ کیا کرتے؟ ایمان لے آتے ہیں، اور بجائے ایمان لانے کے روز بروز سرکشی میں کیا ہو رہے ہیں؟ بڑھتے جا رہے ہیں، انکار ہی انکار کرتے جا رہے ہیں۔ الا طغیانا کبیرہ، ٹھیک ہے جی، حقیقت پڑھ لیتے ہیں۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، قال اسجد، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں، لمن، اس کو، خلقت طین، خلقت طین جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے، قال انا خیر منہ خلقتنی، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں۔ قال ارأیتک ھذا الذی، کہا شیطان نے کیا دیکھا تو نے، ھذا الذی، اس شخص کو، کرمت علیہ، کہ عزت دی تو نے مجھے، تو نے مجھ پر، آدم کو مجھ پر کیا دی؟ عزت دی، فوقیت دی۔ لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لاحتنی کرنا، تو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلہ، مگر تھوڑے بچیں گے۔ ایک مصنف نے بڑی زبردست بات کی ہے اس آیت میں کہ تھوڑے بچیں گے، اس نے کہا کم و بیش 6 ارب کی آبادی ہے کل دنیا کی، کم و بیش 3 ارب اللہ کے منکر مانتے نہیں ہیں، 2 ارب وہ ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کا ادیان، دین، مذہب اور ہے، اسلام نہیں ہے، وہ بھی چلے گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ارب چلے گئے، 1 ارب رہ گئے، اس میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، 50 کروڑ وہ لگا لو، باقی 50 کروڑ میں سے کتنے ہیں جن کے عمل میں کوتاہیاں ہیں؟ باقی کتنے بچتے ہیں؟ 6 کروڑ بھی نہیں بنتے۔ ایسے ہے نا، ہمارے عمل میں کمی کوتاہی نہیں ہے، جھوٹ، سود، یہ چیزیں کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے 6 ارب میں سے 6 کروڑ بھی، یہ ہے الا قلیلہ، 6 ارب میں سے 6 کروڑ بھی نہیں، ظاہراً۔ تو بہرحال اس کا ایک مشن ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے حملے سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہی میں لے جائے، اس میں وہ لگا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، دوبارہ سے دیکھیں آیت نمبر 60۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ منظر معراج جو ہم نے آپ کو دکھایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ آزمائش کیسے جی؟ آزمائش کیسے؟ انہوں نے انکار کر دیا، آزمائش بن گیا، فتنہ کہہ لو۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اسی طرح تھور کے درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چاہتی آزمائش اور فتنہ کہ آگ میں درخت ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، تھور کے درخت کی جو جڑ ہے وہ جہنم میں ہوگی۔ وَنُخَفِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر اس سے ان کی سرکشی اور بھی بڑھتی جاتی ہے، بجائے ماننے کے انکار کرتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامہ کہنے لگا بھلا دیکھ کیا یہ وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی، اگر تو قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں چند ایک کے سوا اس کی تمام اولاد کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔